حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس لیے روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور رات کو عبادت کے لیے کھڑے بھی ہو اور سو بھی جاؤ، اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور یہ عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ تمام روزوں سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ افضل کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ آپ نے پھر پوچھا تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئیں مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر کسی سخت مجبوری کے اپنے خامند سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔